بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کی اور دنیا کی کچھ تازہ ترین خبریں اور اپنے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر جو ہے نا وہ یہ کہ سسٹم کو وہ عمران خان کے ہینڈل کی پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے نا وہ پاکستان میں منتقل کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ٹویٹر ہینڈل محمود نیادی کو دے دیا جائے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اگلے دن محمود نیادی نہیں ہوگا اور محمود نیادی کا پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی باہر سے تو پھر بھی عمران خان کی کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، وہ سخت ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں کون ہے جو ہے نا جو یہ ٹویٹر چلا سکے گا؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتی. بہرحال یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے، یہ حسن ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان منتقل کیا جائے. اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہے بقول ان کے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر دی ہے جی نجم سیٹھی صاحب نے. نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے کہ عمران خان کا جیل میں رویہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے. جب ان کا سخت ہوا ہے تو اگلی پارٹی کا بھی سخت ہو گیا ہے. اور رویہ یہ ہے کہ جی پہلے میرے کارکنوں کو چھوڑا جائے، جو پی ٹی آئی کے لوگ سیاسی بنیادوں پر جیل میں ہیں ان کو چھوڑا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ بات کی جائے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ڈرامہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا تو یہ ڈرامہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. وہ ڈرامہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب نون لیگ پر دباؤ ڈالے گی. کیا پدی کا شوربہ، کیا پیپلز پارٹی اور کیا اس کا دباؤ، سارا جو چکر ہے وہ روکڑے کا، دمڑی کا اور مال کا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ کچھ ضلع ہمیں دیے جائیں جس میں ہمارے ڈی سیوں، ہمارے اے سیوں اور ہمارا حصہ جو ہے وہ ہم تک پہنچتا رہے. اور دوسرا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکی جائے کہ جو اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے. پی ٹی آئی کا جو پیپلز پارٹی کا جو گورنر ہے وہ کے پی کے میں ہے، پیپلز پارٹی کا گورنر پنجاب میں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے نا وہ صدر بنا رکھا ہے. اب پھر انہوں نے یہ نورہ کشتی شروع کر دی ہے. لیکن یہ قوم کے شعور کا مذاق ہے. یہ سالوں سے قوم کے شعور کا مذاق اڑاتے آئے ہیں، لیکن اب جو ہے نا مزید نہیں اڑا سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک حیران کن جو ہے وہ خبر بتانی تھی، وہ یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب منصور صاحب یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کا کام جو ہے نا بجائے لوگوں کو چھڑانے کے لوگوں کو جو ہے وہ قید کرانا ہے. کوئی بندہ لاپتہ ہو جائے تو منصور عوان صاحب کو پتہ ہوتا ہے، وہ عدالت میں آ کر بتاتے ہیں کہ 2 دن بعد آ جائے گا، 4 دن بعد آ جائے گا، 6 دن بعد آ جائے گا. ان کو پتہ ہوتا ہے. اب تازہ کارنامہ جناب کا کیا ہے کہ جناب نے سڑکوں کی جو ہے نا تعمیر کا ٹھیکہ لیا ہے. پہلے کبھی سنا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان، یعنی انہوں نے سڑک کی تعمیر کا جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سڑک کے ٹھیکے سے پہلے جو ہے نا وہ کمیشن طے ہو جاتا ہے. 20% ہوتا ہے، 25%، 30%، اور تگڑا اور کوئی رشتہ دار ٹھیکیدار ہو یا رشتہ دار کے حوالے سے ہو تو 35% پہلے ہی رقم سے نکال لیا جاتا ہے ٹھیکے کی. تو منصور عوان صاحب نے پتہ نہیں کتنے % پہ گئے ہیں، یہ نہیں مجھے پتا. بہرحال پاکستان کا پہلا اٹارنی جنرل جو سڑک بنائے گا. اس کے بعد آج کل ایک فیشن چل رہا ہے، اور وہ فیشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانوں کی گاڑی کو جو ہے وہ لوگ گھیر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ عمران خان کی نقل کرنے کی کوشش، عمران خان کی گاڑی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. اب وہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ 200 لوگ ہوتے ہیں تو ان میں 150 پولیس والے ہوتے ہیں. اگر 300 لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے 200 جو ہے وہ پولیس والے ہوتے ہیں. اور ان کو روح بدل کر کہ جی ایسا امیج جائے کہ یہ بہت زیادہ پنجاب میں مقبول ہو رہی ہے، یہ انکشاف ہوا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ملٹری کورٹ میں نا سنا کسی اور نے ہے سارا کیس. یعنی ایک افسر نے سنا ہے کیس، اور ایک اور اس سے بڑے افسر نے جس نے نہ کیس سنا نہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا. یہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ سنا کسی اور نے
وہ سارا کیس اور سزا کسی اور نے دی۔ بہرحال یہاں پہ آپ کو پتہ ہے شیر بچے دے انڈے دے مشہور ہے، یہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہوا ہے انکشاف کہ اس طرح جی وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور FIA نے وہ 10 ایسے اکاؤنٹ پہچانے ہیں جنہوں نے وہ رانوں اور وہ جو عربی شیخ آیا تھا اور وہ جو انہوں نے ہاتھ ملایا تھا، پھر AI کی مدد سے لوگوں نے کچھ اسے کیا تھا۔ میں اس حق میں نہیں ہوں، بہرحال اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ 10 اکاؤنٹ پہچانے گئے ہیں، وہ جو ہے نا اب ان بندوں کی خیر نہیں ہے۔ حالانکہ لکی مروت سے میاں والی جو ہے جاتے ہوئے وہ اٹامک انرجی کی پوری بس جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے، اس میں 16 جو ہے وہ ملازمین تھے، ان میں سے 8 بازیاب ہو گئے ہیں، 8 ابھی تک ان کے جو ہے نا وہ قبضے میں ہیں، اور سنا ہے کہ وہ ریم کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ خزدار میں کیا ہوا ہے خزدار کا پتہ کریں، یوب میں کیا ہوا ہے یوب کا جو ہے نا وہ پتہ کریں۔ سینسٹیو معلومات ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن یہاں پہ FIA وہ اکاؤنٹ تلاش کر رہی ہے کہ جنہوں نے رانوں کی بے عزتی کی ہے۔ اس کے بعد محسن نقوی جو ہے وہ بھاگ کر پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس، وہ جو ابھی میں نے معاملہ آپ کو بس والا بتایا، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، ان سے مدد لینے کے لیے وزیر داخلہ صاحب پہنچے ہیں۔ ہماری تو دعا ہے 8 بازیاب ہو گئے ہیں، بڑی خوشی ہے، اور جو ہے نا وہ 8 دوسرے لوگ بھی بالکل سلامتی سے بازیاب ہو جائیں۔ بہرحال ان کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے وہ جاوید لطیف نے، یہ نواز شریف کے بڑے قریب ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں بولتے، ان کے اندر نواز شریف بولتا ہے، یعنی وہ میں نہیں بول دی، میرے اندر میرا یار بول دا۔ یہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گھیر گھار کر جو ہے وہ عدم اعتماد پیش جو ہے نا وہ کروائی گئی، اور ہم نے عدم اعتماد پیش کر دی، ہم نے حکومت بھی لے لی، لیکن اصل میں سہولت کاری جو ہے وہ عمران خان کی ہو رہی تھی۔ عمران خان پاپولر ہو گئے اور ہم غیر مقبول ہو گئے۔ میرا جاوید لطیف صاحب سے سوال یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب، اگر آپ کی پارٹی کو کوئی اللہ کا پیارا بندہ کہے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیں نواز شریف سمیت اور اس کی بیٹی سمیت، تو آپ چھلانگ لگا دیں گے؟ یعنی آپ اتنے فرما بردار ہیں کہ لوگوں نے آپ کو کہا کہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ ہم پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو پیچھے سے دھکے مار مار کے، اس وقت تو آپ جو ہے نا وہ سندھ ہاؤس کے کھابے کھلے ہوئے تھے، نوٹوں کی بوریاں کھلی ہوئی تھیں، کپیاں کھلی ہوئی تھیں، اور تھائی لینڈ سے مساجر آئی تھیں۔ میری تو حسرت ہی رہ گئی ہے ان مساجر کو دیکھنے کی جنہوں نے آپ کے مساج کیے، اس وقت وہ چل رہا تھا۔ اور جو آپ نے اربوں روپے کے کیس معاف کرائے، جو آپ نے جو ہے نا NRO لیے، اور جو ہے وہ نادرا ایئرپورٹ پہ پہنچا ایک بھگوڑے کی تصدیق کے لیے، یعنی وہ جو ہے نا اس کی بائیو میٹرک کے لیے ایک جو ہے نا مجرم، ایک جو ہے نا اشتہاری، تو اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اب آپ جو ہے نا وہ چورن بیچ رہے ہیں کہ آپ کو گھیر گھار کے جو ہے نا وہ عدم اعتماد پیش کروائی گئی۔ بہرحال میں نے کہا ہے یہ لوگ قوم کی اور لوگوں کے شعور کی توہین کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے 8 فروری کو نا ان کو بڑا زبردست جواب دیا تھا، لیکن پھر سے ہی انشاءاللہ پھر موقع آئے گا تو یہ جو آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ جی ہمیں گھیر گھار کے عدم اعتماد پیش کروائی گئی، لوگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ پھر آپ سے بدلہ لیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ میں تاریخی حوالوں سے تشبیہات دیتا ہوں، تشبیہ دیتا ہوں کہ پہلے حالات کیا تھے، اب حالات کیا ہے۔ اس دن بڑا عجیب سا جو ہے نا وہ کومنٹ کیا ایک محترم ویور نے، اللہ ان کو خوش رکھے، کہ نیازی صاحب کا بس نہیں چلتا، وہ عمران خان کو استغفر اللہ معاذ اللہ پیغمبر نہ کہہ دیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہوتا، آپ تمثیلوں کو اور مثالوں کو سمجھا کریں، انٹر لنک کیا کریں، یہ حوالے ہوتے ہیں۔ یعنی عمران ایک گناہ گار، گناہوں میں لتھڑا ہوا، ہم سارے، ہم کدھر جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ آج میں آپ کو حوالہ دوں گا نا، پھر آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں جو ہے نا اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مثلا ہماری جو پہلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مسئلہ ہے، 77 سالہ اقتدار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ واشنگٹن میں ایک جعلی تھنک ٹینک،
ابھی پچھلے دنوں DGISPR نے حکومت سے 2 ارب روپے لیے کہ ہم فیک نیوز کو جو ہے وہ روکیں گے۔ تو بہرحال پہلا جو سکینڈل سامنے آیا ہے اور حیران کن سکینڈل سامنے آیا ہے وہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC سے آیا ہے۔ تیسری ہماری خبر ہوگی کہ ادارہ اپنے چیف کی جو ہے نا وہ پالیسی پر چلتا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ادارہ اپنی چیف کی پالیسی پر بالکل چلے، یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے، لیکن ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے نا وہ چیف اپنی پالیسی پر نہ چلائے، عوام کو سوچنے دے، عوام کو بولنے دیں، عوام کو اپنی پرچی کا حق استعمال کرنے دیں۔ ہمیں 7 لاکھ فوج پہ جو ہے نا وہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا ادارہ ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں۔ کسی کے باپ کا ادارہ ہے یا کسی نے گھر لے کر جانا ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا وہ مقدمہ یہ ہے کہ ادارہ چلتا ہے جی چیف کی پالیسی پہ، لیکن جب چیف گھر جاتا ہے تو ادارہ کہتا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ 18 دسمبر 1971 رچرڈ نکسن اور وزیر اعظم آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرمپ کو جواب دیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اب چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ شہاب صاحب، قدرت اللہ شہاب، وہ فرماتے ہیں ایوب خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یحییٰ خان کو اقتدار دے دیں گے۔ تو میری ایک سفارتی پارٹی میں امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی تو امریکی سفیر نے کہا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، شہاب صاحب نے، کہ اس وقت آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ تو سفیر نے کہا پاکستان میں رجیم چینج ہو رہا ہے، ایوب خان جا رہے ہیں، یحییٰ خان آ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا اس میں کردار نہیں ہوگا؟ میں نے جا کر رپورٹ نہیں دینی؟ یہ صورتحال ہے۔ اب اگلی بات سنیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یحییٰ خان، پاکستان ٹوٹ گیا، 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ تھا یحییٰ خان کا گروپ، وہ دم مارو دم، وہ کپیوں والا اور جو ہے نا نور جہانوں والا، جنرل رانیوں والا، ایک گروپ وہ تھا۔ ایک گروپ تھوڑا سا نا وہ بندے نہ پترائی یحییٰ کے دور میں جرنیلوں کا، اور اس وقت بریگیڈیئر علی تھے کھاریاں میں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یحییٰ کو نہ ہٹایا گیا نا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، حالانکہ بریگیڈیئر تھے۔ بہرحال وہ جو سینسیبل جرنیل تھے ان کی بات جو ہے وہ مانی گئی اور اس کو یحییٰ کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ 18 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو بات کیا بتانی تھی کہ نواں نکور پیو آ رہا ہے نا 20 جنوری کو۔ بھٹو صاحب اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں تھے، اس وقت امریکہ کے صدر تھے رچرڈ نکسن، بڑے مضبوط صدر تھے۔ تو یہاں سے فون کیا بھٹو صاحب کو کہ آپ پاکستان آئیں، کیونکہ پاکستان ٹوٹ گیا، عوامی لیگ تو ادھر چلی گئی، ادھر سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی پیپلز پارٹی نے۔ تو بھٹو کو فون کیا، وہاں پہ الوداع کرتے ہوئے رچرڈ نکسن نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ وہ باپ ہیں یا نہیں ہیں، رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے امریکہ، خود ہم نے بنایا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہاں پہ رچرڈ نکسن نے بھٹو کو الوداع کرتے ہوئے کہا گڈ بائے وزیر اعظم آف پاکستان۔ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں تو آپ کی مرضی ہے۔ وہاں سے جب بھٹو یہاں پہ مصطفیٰ کھر نے استقبال کیا اور بھٹو صاحب جو ہے نا وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب منیف فاروق منا یہ آج کل سول DGISPR ہے فوج کا۔ ایک تو ISPR چوئی صاحب ہے نا لیفٹیننٹ جنرل، یہ سول ISPR ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ادارہ اپنی چیف کی پالیسی پہ چلتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جنرل فیض کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ جنرل فیض کا کیوں کورٹ مارشل ہو رہا ہے؟ میرا چاچا نہ پتر نہیں لگنا، میرے لیے 10 دفعہ پھانسی دے دیں۔ لیکن اگر چیف کی پالیسی پہ جو چل رہا تھا ادارہ اور سارا کچھ فیض چیف کی پالیسی کے تحت کر رہا تھا تو پھر فیض کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اچھا، وہ اسد درانی نے کہا، اسلم بیگ نے کہا سپریم کورٹ میں کہ ہم نے نواز شریف کو اور الطاف حسین کو آئے جائے کے چکر میں ہم نے پیسے دیے الیکشن جیتنے کے لیے بے نظیر کے خلاف۔ وہ کس کی پالیسی پہ چل رہے تھے؟ پھر بعد میں تو آپ کہتے ہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے، جو مشرف نے گل کھلائے بعد میں آپ ڈسون کر دیتے ہیں۔ اور منیف فاروق صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی نفرت کرتی ہے عمران خان سے۔ اب یہ منیف فاروق کہہ رہا ہے۔ آج سے 4 دن پہلے
ذرا ذہن پہ زور ڈالیں نا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا کہا تھا، ساری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے برابر ہیں۔ یہ جو سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہے منا، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سخت نفرت کرتی ہے عمران خان سے۔ عمران خان نے کیا کیا اسٹیبلشمنٹ کا؟ اور کیا فوج میں جو ترقی کی اب میرٹ ہے وہ عمران خان سے نفرت ہے؟ کہ جو عمران خان سے نفرت کرے گا وہ ترقی کرے گا، وہ اوپر جائے گا؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ ان جیسے جو پپی ہے نا، پپی، بچونگڑے، بلونگڑے، کتورے، ان کے منہ بند کروائے آئی ایس پی آر۔ یہ زیادہ کام خراب کر رہے ہیں، اور واقعی کر رہے ہیں یہ منی فاروق جیسے لوگ، کہ جی اسٹیبلشمنٹ جتنی نفرت کرتی ہے نا عمران خان سے تو اسٹیبلشمنٹ نپٹ لے گی۔ یعنی ایک بیان دوسرے بیان سے ملتا ہی نہیں ہے، اب اس کو پٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف کی پالیسی پہ ادارہ چلے لیکن قوم کو نہ چلائے، قوم کا ووٹ کا حق نہ چھینے، ادارہ چلے نا، ادارہ چلے۔ اور پھر اسی ادارے کی بنیاد پر چونکہ بم، بندوقیں، 7 لاکھ بندے چیف صاحب کیا کر ڈالتے ہیں قوم کے ساتھ۔ یہ کون سی ادارے کی پالیسی ہے کہ جی وہ ادارہ چیف کی پالیسی پہ چلتا ہے؟ اسی بیس پہ تو چیف صاحب یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آرمی چیف جو بھی ہوتا ہے پاکستان میں اسی ادارے کے، ورنہ اور آرمی چیف کو کون سے سرخاب کے پار لگے ہوتے ہیں؟ سیاسی جماعت اسی طرح ہوتی ہیں، یعنی جس طرح وہ ڈی چوک میں اس دن لوگ تھے چنے کھاتے ہوئے، اور جو ادارہ ہوتا ہے پھر ادارہ آپ کو پتہ ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی اب آگے چلتے ہیں۔ واشنگٹن میں ایک جعلی تھنک ٹینک پکڑا گیا ہے، یہ سٹوری کی ہے رائن گریم اور مرتضیٰ حسین نے۔ یہ اکثر جو ہے نا وہ یہ سٹوریاں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سائفر کی بھی سٹوری کی تھی کہ وہاں پہ ایک ایسا جعلی تھنک ٹینک پکڑا گیا ہے جو مضمون لکھ کے نا دوسرے تمام جریدوں کو بھیجتا تھا۔ جریدوں کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی طرح اٹھا کے اس کو چھاپ دیتے، ان کی محنت جو ہے نا وہ بچ جاتی۔ اور وہ ٹوٹل جو تھنک ٹینک تھا وہ عمران خان کے خلاف تھا کہ عمران خان کے دھرنوں نے اور عمران خان کے احتجاج نے پتنی 42 ارب کا نقصان کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اصل اس میں ٹوسٹ کیا ہے؟ اصل ٹوسٹ یہ ہے کہ جب پتہ چلایا گیا تو وہ جو 10 بندے تھے نا تھنک ٹینک کے، وہ 10 بندے جعلی تھے، وہ اس روئے زمین پر موجود ہی نہیں ہیں۔ اور کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ ان 10 بندوں کا نام ایک ناول سے اٹھایا گیا ہے، وہ تھنک ٹینک ہے ہی نہیں۔ ہونڈے سو وہ جو بھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 2 ارب روپے تو ہونے کڈو نا، اکا ہونے دستی فیک نیوز کے لیے دستی کڈو، 2 ارب روپے اس وقت لے لیے، پھر سالانہ 1.6 ارب روپے کے فیک نیوز ان پہ قابو پانا ہے۔ وہ پورا تھنک ٹینک جعلی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہ تھنک ٹینک، وہ 10 بندے ہیں ہی نہیں، اور بڑا زبردست نام ہے تھنک ٹینک کا۔ یہ حال ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ حال۔ اور یہ منی فاروق لوگ اور انصار باسی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیک نیوز یہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ سنا ہے کہ واٹس ایپ بھی اپنا سارا کچھ پاکستان سے لپیٹ رہا ہے کہ کام تو کرنے نہیں دیتے، اتنا سارا کچھ سلو کر دیا ہے۔ یہ کل کی خبر ہے واٹس ایپ والوں کی۔ اور یہ جو ہے نا فیک نیوز روکنے کے لیے واشنگٹن، امریکہ، اب امبیرسمنٹ چیک کریں، شرمندگی چیک کریں، امریکہ کا دارالحکومت، وہاں پہ تھنک ٹینک 10 بندے، یہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ جو ہے نا پبلک ریلیشن افسر ہے، وہ ہے ہی نہیں پورا ادارہ، جعلی۔ اب اس پہ جو حلوہ مانڈا کہ اتنا خرچہ ہے اور اتنا یہ، اور کیونکہ پیسے تو پاکستانیوں کے ہوتے ہیں نا۔ پہلے وہ جنرل باجوہ نے پتہ نہیں کتنے ڈالرز وہ حسین حقانی کو دیے تھے لابنگ کرنے کے لیے، وہ یہ جیب سے دیتے ہیں، پاکستانی روپے ہوتے ہیں، جس کی جو ہے نا وہ قدر۔ وہ عمران ریاض نے کہا ہے نا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، مہنگائی کر دی ہے، تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں، لیکن پیسے کا کوئی نہیں پتہ پیسہ کدھر جا رہا ہے۔ واقعی پیسے کا کوئی نہیں پتہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ادھر ہی جا رہا ہے نا۔ یہ جعلی تھنک ٹینک وہ ہے ہی نہیں۔ اور واشنگٹن میں جو مشرکین مکہ تھے نا، اب ذرا کمپیریزن کرنا ہے، آپ پھر کومنٹ ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، حضرت ابو طالب کو انہوں نے کہا ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بات سمجھنی ہے،
ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑا زبردست ہیں، صادق اور امین ہیں، یہ بڑے شریف ہیں، ہمارے سامنے جوانی گزری ہے جب صفحہ پہ آپ نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو مان لو گے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ مان لیں گے۔ آگے آپ نے کہا کہ تم لوگ کہو، تم ادھر چکر لگا کر آؤ اور دیکھو کہ دشمن نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن ہے، تو پھر تو انہوں نے کہا ہماری آنکھیں خراب ہوں گی، آنکھیں، لیکن دشمن ہوگا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ حالت تھی صادق اور امین کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، پھر رشتہ دار برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 77 سالہ اقتدار کو ساری ساری رات تیری یاد ستاوے، کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے۔ ہمارے اقتدار کو کچھ نہ کہیں، ہمارے اقتدار کو۔ عمران خان ہمارے کاروبار، اقتدار، حکومتیں گرائیں بنائیں، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہمارا جو وہ سکہ ہے وہ قائم رہے۔ وہ مشرکین کہتے تھے اصل مسئلہ لا الہ الا اللہ، وہ 360 کا کیا کریں جو کعبے میں پڑے ہیں، حبل، لات، منات، عزا، ان کا کیا کریں؟ پھر اس طرح کریں 3 دن جو ہے نا وہ آپ کے خدا کی عبادت، 3 دن جو ہے نا ہمارے بتوں کی عبادت۔ لا الہ الا اللہ اس پہ نہ جائے، ہماری کھڑپینچی ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اس سے ہماری کھڑپینچی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئے، اڈیالہ جیل کے چھوٹے دروازے سے سر جھکا کے باہر آئے، نواز شریف کی طرح، بے نظیر کی طرح، زرداری کی طرح، ہمارا اردلی بن کر، یہ اردلی یعنی اردلی بن کر ہمارے پالش منہ سے، جب سے، برش سے ہم ہیں، ہم ہیں۔ ہماری جو نا اس کو سوورنٹی کو، 77 سالہ سلطنت کو چیلنج نہ کیا جائے۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے تو ایشو نہیں ہے، ہمیں تو ایشو لا الہ الا اللہ سے ہے۔ جرنیلوں کو نہ جمہوریت سے ایشو ہے، نہ آمریت سے ایشو ہے، کسی چیز سے بھی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا آڈٹ ہو گیا، ہمارے کاروبار، اور یہ جو ہم روزانہ کبھی کس کو کبھی ابھی بتایا نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں تھا بھٹو، تو جو ہے نا وہ نکسن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آف پاکستان، ایشو یہ ہے ہی نہیں، ایشو یہ ہے کہ ہم ہیں۔ ہمارا جو اقتدار ہے 77 سال سے جو ہماری سلطنت قائم ہے، اس پہ کوئی سویلین، اس میں یہ سارا کچھ، ہاں آپ ادھر افتتاح کریں، جو ہے نا وہ کبھی لاہور چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، تختیاں لگائیں، اصل اقتدار ہمارے پاس ہوگا، اصل اقتدار۔ وہ جو 360 جو ہے نا وہ بت پڑے ہیں، یہ 77 سے پڑے ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے، ہماری حکمرانی قائم رہے، یہ اصل ایشو ہے۔ عمران خان کے ساتھ میں نے بتایا، عمران خان 77 سالہ پرانا مقدمہ لڑ رہے ہیں لوگوں کا کہ اس ملک کو آزاد کیا جائے، اس ملک کو حقیقی آزادی دی جائے اور ہر کوئی اپنا کام کرے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔